آپ نے ایک اور پہلو پر ابھی سوچا ہی نہیں، خالدہ نے کہا۔ اس وقت میرے گھر میں قیامت کا منظر بنا ہوا ہوگا۔ میں جس وقت آپ کے پاس پہنچی تھی اس وقت میں گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب رات ہو گئی ہے اور میں گھر سے اتنی دور بیٹھی ہوں۔ میرے بھائی اسپتال جا کر پوچھتے پھرتے ہوں گے کہ ہماری بہن کہاں ہے۔ امی اور ابا جان الگ پریشان ہوں گے، اور مجھے یہ غم کھا رہا ہے کہ ذرا سا جذباتی جھٹکا ابا جان کے لیے دمے کے دورے کا باعث بن جاتا ہے۔ انہیں کون سنبھالے گا؟ کیا ان کے ساتھ فون پر بات ہو سکتی ہے؟ عبدالستار نے خالدہ سے پوچھا۔ آپ کے گھر کے قریب کسی گھر میں فون ہے؟ جی ہاں ہے، خالدہ نے جواب دیا۔ ہمارے گھر کے بالمقابل گھر میں فون ہے، اور مجھے کبھی اسپتال سے بات کرنی ہوتی ہے تو اسی فون پر کیا کرتی ہوں۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہاں سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ آگرہ کے پاگل خانے کی انتظامیہ میں عبدالستار جس پوسٹ پر تھا وہ خاصی اونچی پوسٹ تھی۔ پاگل خانے کی طرف سے عبدالستار کے گھر میں فون لگا ہوا تھا۔ عبدالستار نے خالدہ کو بتایا کہ یہ ساتھ والے کمرے میں فون موجود ہے اور وہ امبالہ بات کر لے۔ خالدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ خالدہ بات کیا کرے؟ یہ تو اسے کہنا ہی نہیں تھا کہ وہ گھر واپس نہیں آئے گی، لیکن کیا بتائے کہ وہ کہاں ہے؟ عبدالستار اور ڈاکٹر رشید کے دوستوں نے اس مسئلے پر غور اور بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ اس کے سوا اور کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ خالدہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ نکل گئی ہے۔ سب کا خیال تھا کہ یہ تاثر نہ دیا جائے۔ کچھ دیر کی بحث و تخصیص کے بعد بات طے کر لی گئی اور خالدہ سے کہا گیا کہ وہ اس طرح بات کرے۔ عبدالستار خالدہ کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا اور امبالہ کے اس گھر کا فون نمبر ملایا جس گھر کے فون سے بات کرنی تھی۔ یہ لیں، عبدالستار نے فون خالدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رنگ جا رہی ہے۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ خالدہ نے پوچھا۔ کون؟ سمینہ؟ السلام علیکم سمینہ، ذرا ابا اور امی کو بلا لو۔ تم کہاں ہو خالدہ؟ سمینہ نے پوچھا۔ تمہاری امی اور ابا جان تو بہت پریشان ہیں۔ تمہارے بھائی اسپتال سے ہو آئے ہیں اور 3 بار میں نے اسپتال فون کیا ہے، تم وہاں سے غائب ہو گئی ہو۔ یہی انہیں بتانا ہے، خالدہ نے کہا۔ پلیز انہیں جلدی بلوا دو۔ سمینہ ریسیور رکھ کر دوڑتی باہر نکل گئی اور خالدہ کے گھر جا پہنچی۔ بڑی خوشی کے لہجے میں اس نے خالدہ کے ماں باپ سے کہا کہ خالدہ کا فون ہے۔ وہ دونوں پریشان حال اور غمگین بیٹھے تھے، دونوں مریض تھے۔ اتنی سی بات پر کہ خالدہ کا فون ہے، دونوں اٹھے اور باہر کو دوڑے جیسے اچانک جوان ہو گئے ہوں۔ خالدہ کے دونوں بھائی بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ ہیلو خالدہ بیٹی، باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور لرزتے الفاظ میں کہا۔ السلام علیکم، پہلے ہی فون کر دیا ہوتا کہ تم دیر سے آؤ گی، اب کیا ہوا؟ ابا جان، خالدہ نے کہا، پہلے یہ وعدہ کریں کہ میری بات سن کر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ میں امبالہ سے بہت دور سے بول رہی ہوں، اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ میں کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ یہ بھی میں چند دنوں بعد بتاؤں گی کہ میں کہاں ہوں اور یہاں کیوں آئی ہوں۔ میں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ میرا یہ قدم اپنی اور آپ سب کی بہتری کے لیے اٹھا ہے۔ آپ کو ذرا سی بھی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے متعلق بالکل بے غم ہو جائیں، اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لیتے رہیں اور امی کو بھی دوائیاں دیتے رہیں۔ آپ کو ذرا سی بھی مالی تنگی نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ میری اتنی سی بات آپ کی پریشانی کم نہیں کر سکے گی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پریشانی میں نہیں ہوں۔ میں جہاں بھی ہوں محفوظ ہوں اور میری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ نہیں ابا، میں آپ کو ابھی فون نمبر نہیں دے سکتی۔ کچھ دنوں بعد میں آپ کو ایک تفصیلی خط لکھوں گی جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ سے زیادہ ضروری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی صاحب آپ کے پاس آئیں گے، ہو سکتا ہے 2 یا 3 آدمی ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں کہاں ہوں۔ ابا، ہاں ابا، وہ مسلمان ہیں اور زیادہ کیا بتاؤں، یہی کہوں گی کہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ کسی پر ایسا شک نہ کرنا ابا جان کہ وہ مجھے گھر سے ورگلا کر یا زبردستی اغوا کر کے کہیں لے گیا ہے۔ اب امی سے بات کرا دیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ خالدہ نے اپنی امی سے بات کی، پھر دونوں بھائیوں سے بھی بات کی۔ بھائیوں کو اس نے بڑے پیار سے کہا کہ وہ اس کی غیر حاضری میں پڑھنے لکھنے سے منہ نہ موڑیں اور پہلے سے زیادہ محنت کریں۔ خالدہ کی امی رو رہی تھی۔ خالدہ نے اس کے ساتھ وہی باتیں کی جو اپنے باپ کے ساتھ کی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ ماں باپ کو مطمئن کر دے، لیکن اس کی بات ادھوری تھی جب تک وہ ماں باپ کو یہ نہ بتاتی کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے اور انہیں اطلاع دیے بغیر کیوں گئی ہے۔ انہیں اطمینان ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ باپ کو یہ خطرہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوؤں نے خالدہ کو اغوا کر لیا ہے اور وہ اسے قتل کی دھمکی پر فون پر بات کروا رہے ہیں۔ خالدہ کا لب و لہجہ ایسا تھا تو نہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے انڈیا کے حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ ماں سے اس نے یہ بات کہی کہ ایک نہ ایک دن اسے ان سے جدا ہونا ہی تھا۔ یہی سمجھیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ انہیں کبھی کبھار ہی ملے گی، لیکن ماں کو یہ غم لگ گیا تھا
کہ خالدہ جوان ہے اور خوبصورت بھی ہے اور یہی چیز اس کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ بہرحال خالدہ نے ماں باپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی اور فون بند کر دیا۔ ماں باپ کو اتنا سا اطمینان ہو گیا کہ ان کی بیٹی زندہ و سلامت ہے۔ اگلے روز عبدالستار ڈاکٹر رشید کے تینوں دوستوں کو پاگل خانے کے اندر لے گیا اور ڈاکٹر رشید سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر رشید نے پہلی بات یہ پوچھی کہ خالدہ آئی ہے یا نہیں۔ اس نے جب سنا کہ وہ آ گئی ہے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے آنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، عبدالستار نے کہا، آپ ہیں تو ڈاکٹر لیکن دنیا والوں کو ٹھیک طرح نہیں سمجھتے۔ ہم اندر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ کون آیا اور کون چلا گیا، لیکن ایک جوان اور اچھی شکل و صورت والی لڑکی اندر آ جائے تو ہر کسی کی نگاہیں اس طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ دیکھنے والے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کون ہے اور وہ کیوں اندر آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو مینٹل ہاسپٹل کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں، ڈاکٹر رشید نے کہا، کوئی بھی پاگل اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ میری سوچ کو سمجھے، عبدالستار نے کہا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی توجہ ہماری طرف ہو ہی نہیں۔ عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کو اس جگہ جا کر بیٹھنے کو کہا جہاں پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر رشید اکیلا ہی اس جگہ جائے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ جگہ اونچے پودوں اور درختوں پر چڑھی ہوئی بیلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رشید اس طرف اس طرح چلا جیسے چہل قدمی کر رہا ہو اور کسی خاص کام سے نہ جا رہا ہو۔ اب تو اور زیادہ احتیاط کرنی تھی کیونکہ ایک دو دنوں بعد ڈاکٹر رشید کو یہاں سے نکلنا تھا۔ ڈاکٹر رشید آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا وہاں تک پہنچا اور بیٹھ گیا۔ عبدالستار تینوں دوستوں کو کسی اور طرف سے ادھر لے گیا اور سب ڈاکٹر رشید کے پاس جا بیٹھے۔ قدرتی طور پر پہلا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر رشید ذہنی طور پر اب کیسا ہے؟ سنبھل گیا ہوں، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ اب اگر کچھ دنوں کے لیے دوائی چھوڑ دوں تو بھی ذہن ٹھیک ہی رہے گا۔ مجھے اپنے آپ پر بالکل اعتماد حاصل ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں بالکل نارمل رہوں گا۔ بہرحال فرار کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ڈاکٹر رشید کے چہرے سے اور باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ شخص اب ذہنی طور پر صحت یاب ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ اسے وہاں سے نکالنے کا تھا۔ اس کا حلیہ یہ تھا کہ داڑھی لمبی ہو گئی تھی اور کچھ بے ترتیب سی تھی، سر کے بال بھی خاصے بڑھائے تھے۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ میلے کچیلے ہو چکے تھے۔ پہلے عبدالستار اس کے کپڑے بدلواتا رہتا تھا، کپڑے بدلتا تو وہ خود تھا۔ عبدالستار دھلے دھلائے کپڑے لا کر اسے دے دیتا تھا، لیکن جب سے فرار کا پلان بنا تھا عبدالستار نے اس خیال سے اس کے کپڑے نہیں بدلوائے تھے کہ وہ خاصا میلا کچیلا لگے۔ ایک بار اس کے سر کے بال بھی ترشوا دیے تھے لیکن وہ پھر چھوڑ دیے۔ اس کے پیچھے عبدالستار کی دانش مندی تھی۔ ایک تو اس وجہ سے سر کے بال اور داڑھی بڑھنے دی کہ اس کا حلیہ یہی رہے، دوسری وجہ یہ تھی کہ حجام کو پاگل خانے کے اندر اپنے اوزار لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی بھی پاگل اس سے اس طرح چھین کر اپنا گلا یا کسی اور کا گلا کاٹ سکتا تھا۔ عبدالستار ایک حجام کو چوری چھپے اندر لے گیا اور چوری چھپے ڈاکٹر رشید کے بال چھوٹے کروا دیے۔ ڈاکٹر رشید نے اپنے گھر والوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ تم خود سمجھ سکتے ہو، وہاب نے کہا، ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ تم یہاں ہو۔ یہ سن کر انہیں اور ہی زیادہ دکھ ہوتا۔ ایک جوان اور ڈاکٹر بیٹے کا پاگل ہو جانا ماں باپ کو ذہنی مریض بنا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سوچا کہ تمہیں یہاں رہنے ہی نہیں دیں گے تو پھر تمہارے گھر والوں کو نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے۔ عبدالستار صاحب انہیں یہاں لا کر تم سے ملوا سکتے ہیں، لیکن انہیں ہم اس صدمے سے بچانا چاہتے ہیں تو اب ہم بھی صدمے کی حالت میں، لیکن جب تم سرحد پار کر جاؤ گے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے کہ تم صحیح سلامت پاکستان پہنچ گئے ہو۔ اس کے بعد فرار کی باتیں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر رشید نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لیں، وہ تو شکنجے میں آیا ہی ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تینوں بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ اب ایسی بات منہ سے نہ نکالو، اشتیاق نے کہا، ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور یہ مقصد پورا کر کے ہی جائیں گے۔ عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کو بتایا کہ اسے کس حلیے میں یہاں سے نکالا جائے گا۔ اسے اگلے روز نکلنا تھا۔ یہ سارے انتظامات عبدالستار کو کرنے تھے۔ میں اب چلتا ہوں، عبدالستار نے کہا، میرے جانے کے 10-12 منٹ بعد آپ بھی یہاں سے آہستہ آہستہ چلتے نکلیں اور میرے گھر پہنچ جائیں۔ عبدالستار کے چلے جانے کے بعد رشید کے تینوں دوست اٹھے اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے باہر چل پڑے۔ اگلے روز جب انچارج ڈاکٹر کا راؤنڈ ختم ہو گیا تو عبدالستار، وہاب، اشتیاق اور ظفر کو ساتھ لیے پاگل خانے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر رشید کو جیسے ایک روز پہلے بتایا گیا تھا وہ ان کے انتظار میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دور سے انہیں آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کی طرف چل پڑا جو اسے بتائی گئی تھی۔ ڈاکٹر رشید کے تینوں دوستوں نے پلاسٹک کا ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ تھیلوں میں ڈاکٹر رشید کے لیے کپڑے لے جائے جا رہے تھے۔ ایک تھیلے میں پاجامہ اور کرتا، دوسرے میں شیروانی اور تیسرے میں جناح کیپ تھی۔ یہ چاروں اس طرح ٹہلتے ٹہلتے اس جگہ
تک گئے جیسے سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوں۔ ڈاکٹر رشید کو وہاں کھڑا پایا۔ عبدالستار نے اپنی جیب سے حجاموں جیسی ایک کینچی نکالی اور ڈاکٹر رشید کو بٹھا دیا۔ پہلے اس کے سر کے بال جو شانوں تک بڑے ہوئے تھے کینچی سے کاٹ دیے اور پھر ان بالوں کو تراش تراش کر ذرا بہتر شکل بنا دی۔ پھر اس کی داڑھی کی لمبائی اسی کینچی سے کم کر دی اور داڑھی کو تراش تراش کر چھوٹا کر دیا۔ اتنی چھوٹی داڑھی ڈاکٹر رشید کے چہرے پر اچھی لگتی تھی۔ عبدالستار حجام کو ساتھ لا کر یہ کام کروا سکتا تھا، لیکن اب جس پلان پر عمل شروع ہو گیا تھا اس میں ایک حجام کو اعتماد میں لینا خطرناک تھا۔ حجام یہ کام کرتا تو داڑھی اور زیادہ اچھی لگتی، لیکن عبدالستار نے کینچی سے ہی یہ کام کر دیا۔ پھر اس کے میلے کپڑے اتروا کر صاف ستھرا استری کیا ہوا پاجامہ اور کرتا پہنایا گیا۔ یہ دونوں کپڑے دھوبی سے دھلوائے گئے تھے جو عبدالستار نے کچھ دن پہلے دھلوائے تھے۔ ڈاکٹر رشید کو شیروانی پہنائی گئی اور سر پر جناح کیپ رکھ دی گئی۔ پھر عبدالستار نے جیب سے رنگدار چشمہ نکالا، ڈاکٹر رشید کو دیا جو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے ہلکی پھلکی بڑی خوبصورت جوتی پہنائی گئی۔ اگر ڈاکٹر عبدالرشید قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو اپنے آپ کو پہچان نہ سکتا۔ وہ اب پاگل رشید نہیں تھا بلکہ ایک معزز آدمی تھا جو پاگل خانے میں کسی مریض سے ملنے آیا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے بال اور اتارے ہوئے کپڑے اکٹھے کر کے ایک گھنی جھاڑی میں چھپا دیے گئے۔ پاگل خانے کا یہ حصہ کچھ ویران سا تھا، ادھر کم ہی کچھ جاتا تھا۔ بہرحال عبدالستار اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں اسے صرف اتنی اعلیٰ ترین ملازمت سے ہی سبکدوش نہیں ہونا پڑتا بلکہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا اور 2-4 سال سزائے قید ملنی تھی۔ عبدالستار ڈاکٹر رشید سے صرف اس لیے متاثر ہوا تھا کہ ایک بار اسے ڈاکٹر کی حیثیت میں ملا تھا اور اپنا کچھ دن علاج کروایا تھا، لیکن اس کے عوض جو عبدالستار ڈاکٹر رشید کے لیے کر رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عبدالستار ڈاکٹر رشید کے گھر والوں کو بتا دیتا کہ ڈاکٹر رشید آگرہ کے پاگل خانے میں ہے اور وہ اس کا خیال رکھے گا، لیکن وہ تو اپنے آپ اور اپنے خاندان کے مستقبل کو بھی ڈاکٹر رشید پر قربان کر رہا تھا۔ یہ ایسا رشتہ تھا جو روحوں میں اترا ہوا تھا، یہ اسلام کا رشتہ تھا۔ اس شخص کا کردار اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، یہ اسلامی اخوت کا رشتہ تھا۔ ڈاکٹر رشید نے جو قربانی صغیر کے لیے دی تھی، عبدالستار اس سے زیادہ قربانی ڈاکٹر رشید کے لیے دینے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ کچھ اور گہرائی میں جائیں تو اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے کہ اے اہل اسلام، لوگ جب تمہیں کفار سے یہ کہہ کر ڈراتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت لشکر ہے اور وہ تم سے طاقتور ہیں، تو تم اگر ایمان کے پکے ہوئے تو تمہارا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے گا اور کہو گے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہی بہترین سازگار ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کی ہی آواز ہے، شیطان تمہیں اپنے دوستوں یعنی کفار سے ڈراتا ہے، ان سے مت ڈرو، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو، میری راہ میں جہاد کرو اور میں تمہیں مدد دوں گا۔ تو پھر بات یہاں پر آن پہنچتی ہے کہ عبدالستار کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر رشید کی نجات کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دیا تھا۔ عبدالستار ڈاکٹر رشید اور اس کے دوستوں کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر رشید اور اس کے دوست جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے، وہ بھی چل پڑے۔ وہ بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ اس طرح آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے جیسے پاگل خانے کے دورے پر آئے ہوں۔ ڈاکٹر رشید ان میں سب سے زیادہ معزز اور صاحب حیثیت لگ رہا تھا۔ وہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے پاگل خانے کے بڑے گیٹ سے نکل گئے۔ عبدالستار کا گھر دور نہیں تھا۔ ڈاکٹر رشید کے دوست اسے عبدالستار کے گھر لے گئے تھے اور بڑی بےتابی سے وہاں عبدالستار ان کا منتظر تھا۔ دوستوں نے گھر کے اندر جا کر یوں نہ کیا کہ اکٹھے بیٹھ جاتے، بلکہ ڈاکٹر رشید کو اشارہ کر کے تینوں ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ ڈاکٹر رشید اور خالدہ کو تنہا چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ خالدہ رشید کو ایک کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ان کی ملاقات بڑی جذباتی تھی، خاصی دیر تو ان کی زبان پر کوئی بات ہی نہ آ سکی۔ خالدہ کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور رشید کے آنسو بہہ رہے تھے۔ رشید تو صحیح معنوں میں جہنم سے نکل کر آیا تھا اور اس کے سامنے ایسا سفر اور ایسی منزل تھی جس کے متعلق وہ جانتا تو تھا، لیکن اجنبیت اور بے یقینی غالب تھی۔ وہ آخر ایک انسان تھا۔ خالدہ کو اپنے ساتھ لگا دیکھ کر اسے صغیر کے فرار سے پہلے کے دن یاد آ گئے تھے۔ اسے جیسے اچانک یاد آ گیا ہو کہ وہ مرد ہے اور ایسی صورتحال میں الجھ گیا ہے۔ اس میں مکمل ذہنی اور جسمانی بیداری کی ضرورت ہے۔ اس نے خالدہ کو اپنے آپ سے الگ کیا اور بٹھا دیا۔ بڑی تیزی سے اس نے آستین سے اپنے آنسو پہنچے اور خالدہ کو دلاسا دینے لگا۔ معلوم نہیں تم کیا محسوس کر رہے ہو، خالدہ نے کہا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایسی باتیں اور ملاقاتیں خواب میں ہوا کرتی ہیں۔
اب اس خواب سے بیدار ہو جاؤ خالدہ، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اب پیچھے نہ دیکھو، یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے امی، ابا جان اور بھائیوں کا خیال آ رہا ہے، خالدہ نے کہا۔ انہیں صرف یہ فرق پڑے گا کہ تم ان سے جدا ہو گئی ہو، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ اس کے سوا ان کے لیے گھر میں کوئی اور مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں نے سب کچھ طے کر لیا ہے۔ ڈاکٹر رشید نے خالدہ کو وہی باتیں کہیں جو رشید کے دوست اس سے کر چکے تھے۔ اب مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ ہمیں ان سے الگ بیٹھے بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ دونوں اٹھے اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں باقی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں عبدالستار نہیں تھا، اسے شام 4 بجے واپس آنا تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا موضوع اور مسئلہ تھا کہ اب کیا کریں۔ ڈاکٹر رشید پہلے بھی چند مرتبہ پوچھ چکا تھا کہ یہ چودھری معراج کیسا آدمی ہے۔ اب اس نے پھر یہی بات پوچھی۔ ان چودھریوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، رشید نے کہا۔ ان کے باپ دادا انگریز کے درباری خوش آمدی بنے رہے ہیں اور یہ ہندوؤں کو انگریزوں کی طرح ان داتا اور دیوتا مانتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس خطرے میں کود ہی گئے ہیں، لیکن ان چودھریوں کو ہندو کی خوشنودی درکار رہتی ہے۔ ہمیں پکڑوا کر یہ چودھری ہندوؤں کو خوش کر سکتا ہے۔ نہیں رشید کے دوست ظفر نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ اس چودھری کے بیٹے کو ہندوؤں نے ایک سازش اور مسلم دشمنی کے تحت اس پاگل خانے بھجوا دیا ہے۔ عبدالستار صاحب نے اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے۔ تم جانتے ہو، رشید وہاب نے کہا، پاگل خانے میں تمہیں اس چودھری کی ساری کہانی سنائی تھی۔ اس کے دل میں ہندوؤں کی نفرت ہے۔ باقی باتوں کو چھوڑو، چودھری معراج اپنے بیٹے کی خاطر عبدالستار کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ وہمی نہ بنو، رشید اشتیاق بولا۔ احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن وہم سے بچو۔ تم ہم سب سے زیادہ عقل اور دانش والے ہو۔ رشید، بات کرنی ہے تو ایک اور مسئلے پر غور کرو۔ اللہ کرے ہم منزل پر تمہیں پہنچا دیں اور واپس امبالہ چلے جائیں۔ وہاں مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ خالدہ کے والدین سے ہم ملیں گے اور بتائیں گے کہ خالدہ کہاں ہے، پھر انہیں یقین دلائیں گے کہ ان کی مالی آمد باقاعدگی سے ہوتی رہے گی اور ان کے دیگر گھریلو مسائل اور امور پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ خالدہ کے ابا جان کس قدر غم اور صدمے کی حالت میں ہوں گے۔ اس ذہنی کیفیت میں وہ ہمارے خلاف پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھوا دیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور فلاں جگہ پہنچا دیا ہے۔ اب یہ سوچنے اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم تینوں اور تم بھی پکڑے جاؤ گے اور پھر اپنا انجام سوچ لو۔ میرے ابا جان ایسی کارروائی کبھی نہیں کریں گے، خالدہ نے کہا۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ سینے میں کیسے زخم لیے پھرتے ہیں۔ یہ تو ایک مجبوری تھی کہ 1947 میں یہاں سے نکل نہیں سکے۔ یوں کہیں کہ ہم لوگ یہاں مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آزادی کے وقت ابا جان کے خاندان پر کیا گزری تھی۔